सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आपको बताएं कि हल्का PS52 उमरकोट का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह ने 55,904 वोट लिए और फतह अपने नाम कर ली। GDA के अरबाब गुलाम रहीम 30,921 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी ने उमरकोट के हल्का PS52 का मैदान मार लिया है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह यहां से कामयाब हो गए हैं, जिन्होंने 55,904 वोट हासिल किए, जबकि GDA के उम्मीदवार अरबाब गुलाम रहीम 30,921 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के जालों का जश्न भी जारी है। अमीन डिप्लाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अमीन डिप्लाई बताएगा, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज क्या आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, PS52 उमरकोट में ज़मीनी इलेक्शन जो आज मुकम्मल हो चुकी, उस हवाले से 128 पोलिंग स्टेशन उमरकोट में थी। इसमें पीपल्स पार्टी के नौजवान और होनहार उम्मीदवार सैयद अमीर अली शाह ने 55,904 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबले साबिक CM अरबाब गुलाम रहीम ने 30,921 वोट हासिल किए। इस हवाले से जिस तरह ही जैसे जैसे रिजल्ट्स अनाउंस होते रह गए, पीपल्स पार्टी के जो मीडिया सेल है वहां पर लोगों का हुजूम हो गया। जब 110 पोलिंग स्टेशन की वाज़ेह बदतरी देखने में आई तो उस वक्त जियारों ने बहुत ज्यादा रक्स करना शुरू किए और साथ साथ में भंगड़े डाले, डांस किए, जी भुट्टो के नारे लगाए। उसके साथ साथ आतिशबाजी भी की गई। जियालों में इंतहाई जोश और खरोश था। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने अरबाब गुलाम रहीम की हवाले से उनसे बात की तो वहां पर खामोशी का समा था और बार बार यही कहा जा रहा था कि हम RO ऑफिस जाएंगे और एहतजाज करेंगे। कुछ इस हवाले से इनके ये तासुरात थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के जियालों ने शहर भर में भी इंतहा से ज्यादा भंगड़े डाले, डांस किए, जिए भुट्टो के ठीक नारे। है, जियालों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमीन रिप्लाई अपडेट करने के लिए। टिकटॉक स्टार हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी का एक और स्कैंडल सामने आ गया। हरीम शाह की कज़न आयशा ने मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मार दिया। वाकया कराची के निजी होटल में पेश आया। थप्पड़ मारने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हरीम शाह कहती हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी के गैर इखलाकी रवैये और हरकत की वजह से थप्पड़ मारा। हरीम शाह की कज़न आयशा शाह भी मैदान में आ गईं। आयशा शाह कहती हैं मुफ्ती अब्दुल कवी ने मुझे हिरासत किया और गैर इखलाकी हरकत भी करते रहे। कराची में सुई सदरन हुकाम की नाअहली ने मंजूर कॉलोनी के रिहायशियों को मुश्किल में मुब्तला कर दिया। 2 माह से गैस की फराहमी मुअत्तल होने से रिहायशी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसी बारे में नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। की मंजूर कॉलोनी सेक्टर I के रिहायशी गैस के लिए रुल गए। गुज़िश्ता 2 माह से गैस की फराहमी तात्तुल का शिकार है। मंजूर कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि सर्दियों के आगाज के साथ ही गैस गायब हो गई है। 2 माह कबल गैस की लाइन में कोई खराबी हुई, जिसके बाद से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। फोन करते बोला जी सुबह शाम को गाड़ी आ जाएगी, वो पानी निकाल के। भाई पानी निकालना कोई मसले का हल थोड़ी है। इस लाइन को चेंज करो, लाइन बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, लाइन बिल्कुल बैठ चुकी है। इसके अंदर अब तो बिल्कुल कोई आसरा ही नहीं है कि गैस आ जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस नहीं आती, लेकिन हर माह बिल जरूर आता है। 2 माह हो गए हैं, सब लोग कंप्लेन करके आ चुके हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। 6 नंबर गली में सब लोग इतना परेशान है 2 माह से। बिल भी आते हैं, बिल भी भर रहे हैं और उसके अलावा सिलेंडर में भी इतना खर्चा है। इलाका मकीनों का कहना है कि सुई गैस हुक्काम को मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई न हो सकी। हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे। गैस सिलेंडर का इस्तेमाल जेब पर इजाफी बोझ है। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ नवीद सिद्दीकी, 24 न्यूज़, कराची। मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं सिंध में सनतों को गैस फराहम नहीं की जा रही। गैस बहरान से सनतों का पहिया जाम हो गया। बिलावल भुट्टो जो बात करते हैं वो आवाम की बात होती है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मईशत का पहिया हमने चला दिया है, तो अगर सनतों को गैस आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, गैस की लोड शेडिंग सनतों में की जाएगी, तो कैसे वो सनत चलेगी? अगर वो सनत नहीं चलेगी तो पाकिस्तान को ज़र मुबादला कैसे मिलेगा? वो वफाकी हुकूमत जो अपने आप को बड़े चैंपियन कहते थे, वो कहते हैं हम महंगी LNG भी लेने को तैयार हैं। या आपकी जेब से जाएगी LNG? आपकी नालायकी का हिसाब कब तक पाकिस्तान की आवाम, गरीब आवाम, हमारा सनतकार, हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारे मीडिया के दोस्त भुगतेंगे? और हर रोज इस हुकूमत की कोई नई नालायकी निकलती है।
کراچی اسٹیل ملز کے برطرف ملازمین کا دھرنا 9ویں روز میں داخل ہو گیا۔ اسٹیل مل انتظامیہ کی جانب سے مذاکرات کے لیے وفاق کا کوئی نمائندہ نہیں پہنچا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، زہیب جیجا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زہیب بتائے گا کیا صورتحال ہے احتجاج کی ابھی؟ بالکل، آل امپلائیز ایکشن کمیٹی آف پاکستان اسٹیل مل کے جو ملازمین ہیں ان کا احتجاج کا آج 8واں روز ہے، اور یہ احتجاج چیئرمین اسٹیل مل کے گھر کے باہر وہ گھیراؤ کر کیا جا رہا ہے، جس میں بچے، خواتین سمیت جو ہے وہ اسٹیل ملازمین کے جو برطرف ملازمین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ آج 8 روز گزر چکے ہیں، جبکہ پولیس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی انتہائی سخت کر دیا گیا ہے۔ بالکل جو چیئرمین اسٹیل مل کا جو گھر ہے اس کے جو مرکزی دروازے پر خواتین اور بچے جو ہے وہ 8 روز سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو ان کا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا۔ وہ احتجاج اور گھیراؤ جب تک ختم نہیں کریں گے جب تک ان کے مطالبات جو ہے وہ منظور نہیں کر لیے جاتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو اسٹیل مل کے جو ملازمین ہیں جو برطرف ہیں ان کے گھروں کو جو نوٹسز دیے گئے ہیں وہ نوٹسز جو ہے فی الفور واپس لیے جائیں، ان کے مکانات کا جو ہے۔ ٹھیک ہے زہیب، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی سے دہشت گردوں کو مالی معاونت فراہم کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم عمر خالد ایزی پیسہ کے ذریعے 10 لاکھ روپے سے زائد کی فنڈنگ کر چکا ہے۔ دہشت گردوں کو فنڈنگ ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کے ذریعے بھی کی جا رہی تھی۔ اسی بارے میں دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انچارج ٹیرا فائننس یونٹ راجہ عمر خطاب نے بتایا کہ ملزم عمر خالد نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھلوایا اور لوگوں سے اس میں پیسے جمع کرانے کو کہا۔ اکاؤنٹ میں جمع ہونے والے پیسے حیدرآباد کے ایک اور اکاؤنٹ میں منتقل کیے جاتے تھے، جہاں سے انہیں ڈالر میں تبدیل کر کے شام بھیجا جاتا تھا۔ ایزی پیسہ ہوتے تھے عمر بن خالد کو، عمر بن خالد کرتا تھا ضیاء کو، ضیاء اس کو کنورٹ کرتا تھا ڈالر میں، اور ڈالر سے چلے جاتے تھے شام میں، اور وہاں جو لوگ بھی اس پیسے کے ساتھ جن کا لنک تھا وہ پیسے وہاں سے ڈرا کر لیتے تھے، اور یہ پاکستان کے مختلف حصوں سے پیسے جمع ہو کے آ رہے تھے۔ جو لوگ عمر بن خالد کو پیسے بھیجتے تھے ایزی پیسہ کے ذریعے وہ ابھی ٹریسیبل ہیں۔ اس موقع پر ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد نے بتایا کہ انچارج ٹیرا فائنانسنگ یونٹ راجہ عمر خطاب کافی عرصے سے بیرون ملک دہشت گردوں کو کراچی سے مالی معاونت فراہم کرنے پر تفتیش کر رہے تھے۔ جنرل فائنینشیل ریگولیشن جو ریگولر فائنینشیل ٹرانزیکشن ان میں انکریز آیا ہے، جب اس انکریز کی وجہ سے اب لوگ جو ہیں وہ بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسیز کی طرف چلے گئے، وہاں ابھی تک یہ گرے ایریا ہے کیونکہ ان کی ریگولیشن شاید اس لیول کی نہیں ہے، اور انٹرنیشنل یہ شاید کوئی پاکستان کا اکیلا مسئلہ نہیں، بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ راجہ عمر خطاب کا مزید کہنا تھا کہ جمع ہونے والی رقم کے مقامی سطح پر استعمال کی تحقیقات اور عمر بن خالد کے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ ملزمان کے خلاف دہشت گردی کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے براڈ شیٹ سکینڈل پر عدالتی فیصلہ پبلک کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سارے حقائق سامنے لے آئی ہے، تاہم شہزاد اکبر معاہدے کی تفصیلات منظر عام پر نہیں لائے۔ وزیر اعظم نے براڈ شیٹ سکینڈل پر 3 رکنی کابینہ کمیٹی بھی تشکیل دے دی، اور براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے موسابی نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ کہا ان کا مقابلہ طاقتور لوگوں سے ہے، وہ پاکستان نہیں آئیں گے، بیان ریکارڈ کرانا پڑا تو آن لائن کرائیں گے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لندن سے ہمارے نمائندے اسد علی ملک سے۔ اسد علی، آگاہ کیجیے گا۔ You are very famous in Pakistan. Everyone want to listen to you. Everyone want to listen more regulation by you. Just only a quick question. That is, we're talking about the $28 million, $million or $28 million. Did you receive that from Pakistan? No, it's in the hands of the liquidator, and the company went into liquidation because Pakistan did not honor the contract, and as the judge said, they didn't pay. This assurance I will give to the people of Pakistan that every penny of this money is going to be spent on the people of Pakistan, either investigating further thefts or through NGOs to assist them. So any chance you go in nearest future to Pakistan? No. You're not going to Pakistan. Why? I think those people who are chased are very powerful people, and they show no hesitation in should we say, You go fear somebody around. No, I made my pact with Allah when I decided to go into this operation. It's cool. They take so more to action, or they call you to come and produce more evidence to go to Pakistan? But not, I don't have to. We have satellite links. I can come and sit at the law firm and I can provide the evidence. I encourage the government of Pakistan to investigate these matters further. Yes, and I am certainly available to do that. Yeah. Okay, thank you. تو پی ڈی ایم آج الیکشن کمیشن اسلام آباد کے سامنے احتجاج کرے گی۔ فیض آباد پر ایک استقبالیہ کیمپ بھی لگا دیا گیا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد سغیر چودھری اس وقت استقبالیہ کیمپ میں موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ سغیر چودھری، اپڈیٹ کیجیے گا۔
PDM کا جو جلسہ ہے وہ اس کو شروع ہونے میں جو ہے وہ چند گھنٹے باقی ہیں اور دن کو تقریباً 1 بجے جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پر ریلی کی صورت میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جو ہے وہ PDM جتنی بھی ہے اور کارکنان ہیں وہ آئیں گے. یہ بتائیں جی کہ یہ آپ نے استقبالیہ کیمپ لگایا ہے اور یہ صبح جو ہے وہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو یہاں پر ویلکم کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن صبح 9 بجے سے اس کیمپ پہ آنا شروع ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری قیادت جب آئے گی تو ہم قیادت کے ساتھ ریلی کے ساتھ یہاں سے الیکشن کمیشن جائیں گے اور وہاں پہ پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں گے. 7 سال سے عمران خان یہ فنڈ کے کیس میں چھپا ہوا ہے, ہم انشاءاللہ اس کیس کا فیصلہ کروائیں گے. پنڈی میں ہمارا سب سے بڑا کیمپ ہوگا نواز شریف پارک میں, وہاں سے ہم مریم صاحبہ کو وہاں سے ریسیو کریں گے اور ایک قافلے کی صورت میں اسلام آباد کے حدود میں داخل ہو کے سیدھا جائیں گے الیکشن کمیشن اور وہاں پر اپنا بھرپور اور پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. پنڈی سے اور جس کے ارد گرد سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر ایک ریلی کی صورت میں یہاں پر جو ہے وہ استقبالیہ کیمپ سے ہوتے ہوئے پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے بیٹھیں گے اور وہاں پر بہت شکریہ آپ کا. الیکشن کمیشن نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر 154 اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر دی. وفاقی وزراء بھی اس لسٹ میں شامل ہیں. معطل ارکان اسمبلی اجلاس اور قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکیں گے. اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانا ارکان پارلیمنٹ کو مہنگا پڑ گیا. الیکشن کمیشن نے 154 پارلیمنٹیرینز اور صوبائی ارکان کی رکنیت معطل کر دی. سینٹ کے 3, قومی اسمبلی کے 48, پنجاب اسمبلی کے 52, سندھ اسمبلی کے 19, KP اسمبلی کے 26 اور بلوچستان اسمبلی کے 6 ارکان کی رکنیت معطل کر دی گئی. اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے والوں میں وفاقی وزراء فواد چودھری, فہمیدہ مرزا اور علی زیدی شامل ہیں, جبکہ وزیر مملکت شبیر قریشی اور معاون خصوصی علی نواز اعوان کی قومی اسمبلی کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی ہے. سندھ اسمبلی سے تیمور تالپور اور امداد پتافی سمیت 19 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز کو خطوط ارسال کر دیے. معطل ارکان پارلیمنٹ اجلاسوں اور کسی بھی قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکیں گے. وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر نون لیگ کے دور میں لیوی ٹیکس سے بھی لائب نکلے. انہوں نے سینٹ میں دعویٰ کیا کہ PTI کی حکومت نے نون لیگ کے دور حکومت کے مقابلے میں 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں کیا, جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. نون لیگ کے آخری سال 2018 میں لیوی ٹیکس 10 روپے تھا, جبکہ حکومت اس وقت 24 روپے لیوی ٹیکس وصول کر رہی ہے. لیویز وہی سیلنگز جو PMLN کے ٹائم پہ, نون لیگ کے ٹائم پہ پیٹرول پہ موجود تھیں, اس سے 1 روپیہ ہم نے سیلنگ نہیں بڑھائی. وہی لیویز وہی سیلنگز جو PMLN کے ٹائم پہ, نون لیگ کے ٹائم پہ پیٹرول پہ موجود تھیں, 1 روپیہ ہم نے سیلنگ نہیں بڑھائی. اور PTI کی حکومت نے قرض لینے میں تمام ریکارڈ توڑ دیے. وفاقی حکومت کے قرضے 35,822 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گئے. حکومت نے پہلے 28 ماہ میں نون لیگ کے مقابلے میں 207% زیادہ قرض لیا. تاہم وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا ہے کہ ان کی قرض لینے کی رفتار نون لیگ سے بہت کم ہے. پیٹرول بحران کے ذمہ داران کو کیا سزا ملے گی؟ معاون خصوصی اور سیکرٹری پیٹرولیم کیا اپنے عہدوں سے برطرف ہوں گے؟ وفاقی کابینہ پیٹرول بحران کی رپورٹ پر آج فیصلہ کرے گی. وزراء کی کمیٹی نے پیٹرول بحران کے ذمہ داروں کی سفارشات وزیر اعظم کو ارسال کر دی ہیں. ذرائع کے مطابق رپورٹ میں منافع کمانے والی OMCs اور افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے پاکستان میں ایسٹرازینیکا ویکسین کی منظوری پر خوشی کا اظہار کیا ہے. ٹویٹر پیغام میں کرسچن ٹرنر نے کہا کہ برطانیہ نے کوویکس عالمی فنڈ میں 548 ملین پاؤنڈز کا حصہ ڈالا ہے. کوویکس عالمی فنڈ سے فراہم کی گئی ویکسین گیم چینجر ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ ویکسین برطانیہ میں ڈیولپ کی گئی, اس سے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہوگا. کھیل کی بات کرتے ہیں. جنوبی افریقن کرکٹ ٹیم نے کراچی میں دوسرے روز بھی خوب پریکٹس کی. کپتان کوئنٹن ڈی کاک کہتے ہیں کہ پاکستانی اسپنرز کے خلاف بھرپور تیاری کر رہے ہیں, سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں. محمود ریاض کی رپورٹ دیکھیے. پروٹینز بھی نیٹ پریکٹس میں جان مارنے لگے. مہمان ٹیم کے کھلاڑیوں نے ہیڈ کوچ مارک باؤچر کی نگرانی میں مسلسل دوسرے روز بھی کراچی جیم خانہ میں خوب پریکٹس کی. پریکٹس کے بعد میڈیا سے بات چیت میں جنوبی افریقی کپتان کوئنٹن ڈی کاک نے پاکستان میں سیکورٹی کو بہترین قرار دیا. Was obviously a big part, but then we arrived and we saw the extent of the amount of security there is here. I think the guys have gotten a lot more comfortable. Obviously, it looks like every corner is checked.
all bases are covered, touch wood. But at the moment we feel safe. There's a lot happening. From when we landed, there was a lot of security. So for now, we're feeling really safe. So there's nothing that for now we're just worrying about cricket. इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी स्पिनर्स के खिलाफ भी हिकमत अमली बना रहे हैं. The conditions that well. No one in the team has played here in Pakistan before, bar one or two of our coaches. So we've had one or two chats. We go through the preparation. पहला कोविड टेस्ट मनफी आने के बाद पाकिस्तान टीम भी 21 जनवरी से नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज करेगी. महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची. हुकूमत ने कोरोना एसओपीज़ के नाम पर अपोजिशन के जलसों पर तो पाबंदी लगा रखी है, लेकिन वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान के इलाके पहाड़पुर के जलसे में कोरोना एसओपीज़ की धज्जियां उड़ा दी. जलसे में ना किसी ने मास्क पहने, ना समाजी फासले का ख्याल रखा गया, जबकि इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी रही. हालांकि अपोजिशन के तकरीबन तमाम जलसों पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं, लेकिन डेरा इस्माइल खान के इस इलाके में वफाकी वजीर ने एसओपीज़ की धज्जियां उड़ा दी. कसूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई. 1.5 साल कबल कसूर के इलाके मंडी उस्मानवाला से अगवा होने वाली लड़की को अंदरूनी सिंध से बाजियाब करा लिया. अगवाकारों ने 20 साला सानिया को 2 लाख रुपए में सिंध के इलाके खैरपुर में फरोख्त कर दिया था. डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की खुसूसी हिदायत पर डीएसपी सिटी याकूब आवान और एसएचओ पर मुश्तमिल स्पेशल टीम तश्कील दी गई, जिसने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके लड़की को बाजियाब करा लिया. बेटी मिलने पर वालिदैन ने खुशी का इजहार करते हुए डीपीओ इमरान किश्वर का शुक्रिया अदा किया और फूलों के हार पहनाए. खैरपुर में 7 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने के केस में पेशरफ्त हो गई. 2 अफराद के डीएनए मैच कर गए. मुलजिमों ने दौरान तफ्तीश कत्ल और ज्यादती का एतराफ़ भी कर लिया. मुलजिमों का तीसरा साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है. मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के कतर के साथ फ़ज़ाई राबते बहाल हो गए. कतर और यूएई के फ़ज़ाई रवाबित 2017 से मुनक़ता थे. एयर अरेबिया की परवाज़ शारजा से कतर रवाना हुई. सऊदी अरब और कतर के दरमियान परवाज़ें 11 जनवरी से शुरू हुई हैं. मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कतर के साथ फ़ज़ाई राबते एक बार फिर से बहाल हो गए हैं. और इस बुलेटिन से इतना ही. देखते रहिए 24 न्यूज़.